شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ آج کا پروگرام تکلیف سے بھرا ہے، اذیت اور پریشانی سے بھرا ہے۔ اس میں پاکستان کا معاملہ صرف نہیں ہے، 3 ممالک اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں۔ یہ جو قتل ہوا ہے آج، ایک پاکستانی کا خون بہایا گیا ہے، اس میں پاکستان، اس میں بھارت، اس میں اور شارجہ، یہ 3 مقامات جو ہیں، اور ایون ام القوین بھی، یہ علیحدہ سے ایک ریاست ہے۔ یہ 4 مقامات اس میں ڈائریکٹلی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ بچہ پاکستانی ہے، قاتل مبینہ طور پر بھارتی ہے، قتل کرنے کا مقام جو ہے وہ ام القوین ہے، لاش جہاں سے ملتی ہے، اور بچہ گیا شارجہ تھا، اغوا شارجہ سے ہوتا ہے، اور آج 10 ماہ بعد بچے کی میت پاکستان اس کے گھر آئی ہے۔ پورا گھر کوہرام زدہ تھا، لیکن ہم نے obviously چاہا کہ اس درد کو دکھانا تکلیف اور معاملے کو ضروری ہے، لیکن ہمیں کچھ ایسا نہیں کرنا کہ فیملی کی پرائیویسی یا وہ جو آخری رسومات کے معاملات ہوتے ہیں اس کو دکھایا جائے اور اس میں تکلیف کو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ میرے ساتھ زین کے والد موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا۔ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ زین کچھ بزنس کے غرض سے شارجہ گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرے، ہر اوورسیز پاکستانی چاہتا ہے، اور وہ محنت کرنے گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس کا جس کے پاس یہاں سے اس کو بھیجا گیا تھا، یہ بدقسمتی ایک بہت عجیب ہے کہ اس نے جانے کے لیے جو مڈل مین تلاش کیا تھا وہ پاکستانی تھا اور اسی علاقے کا تھا، نشاط کالونی کا ہی، وہ بھی مفرور ہے، وہ اس وقت سعودی عرب بیٹھا۔ آپ چیک کریں، 5واں ملک اندر شامل ہو گیا۔ اس نے کس کے پاس بھیجا؟ ایک بھارتی کے پاس، شارجہ میں، اور وہاں جا کر یہ بچہ 9 نومبر کو اس نے واپس آنا تھا، 12 اکتوبر کو یہ جاتا ہے، لیکن 4 نومبر کو بچہ اغوا ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ غائب ہونے کے بعد 2 دفعہ 4 اور 5 نومبر کو اس کا اے ٹی ایم جو ہے، اس کا کریڈٹ کارڈ جو ہے شارجہ میں سوائپ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حیران کن بات یہ کہ 7 نومبر کو بھارتی علاقہ گڑگاؤں، وہاں پر اس کا کارڈ سوائپ کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کارڈ سے پیسے نکلوانے کی۔ جب ناکامی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ کہانی بدل جاتی ہے۔ پولیس کی اطلاعات کے مطابق 22 جنوری کو یہ قتل ہوتا ہے، اور ایک جنگل میں قتل کرنے کے بعد درخت کے نیچے لاش کو پھینک دیا جاتا ہے۔ 22 جنوری سے لے کے 22 مارچ تک، یعنی 2 مہینے لاش جنگل میں پڑی رہتی ہے، درندے، موسمی تبدیلیاں اور نہ جانے کیا کیا، یہ تمام چیزیں اس پاکستانی کی مرحوم کی لاش کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد یہ چلتے 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 آج یہ میت پاکستان پہنچی ہے، اور 10 ماہ یہ تکلیف سے بھرے اس خاندان کے ہیں۔ بچے کے والد کی طرف جائیں گے زین کے، اور میں کوشش کروں گا کہ میرا کوئی ایسا سوال نہ ہو جو ان کو تکلیف دے۔ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو بڑی معذرت، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو کوئی سوال میں ایسی تکلیف نہ دوں، لیکن اگر کوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ معاملہ ایسا ہے۔ زین آپ کا کس نمبر والا بیٹا تھا؟ بڑا تھا، چھوٹا تھا، درمیانے نمبر پہ تھا؟ زین میرا بیٹا جو ہے بڑے سے چھوٹا تھا۔ یہ گیا کس لیے تھا شارجہ، اور وہاں کیا ہوا؟ یہاں سے اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں پہ رہ کے کچھ نہ کچھ بزنس کروں۔ وزٹ ویزے پہ گیا تھا۔ کیا بزنس کیا کرتے تھے؟ الیکٹرانک پارٹس کا، پارٹس وہاں سے لا کر یہاں پر کرنا وہاں سے لا کے کنٹینر وغیرہ۔ اچھا جی۔ تو اس کے بعد اپنے وہاں پہ اس نے ورکنگ کی ہے، ورکنگ کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ ابو جی بتایا مجھے کہ ابو جی ماشاءاللہ یہاں سے نہ کاروبار کیا جا سکتا ہے، اور بہترین طریقے سے میں کاروبار کر سکتا ہوں۔ اچھا۔ 22 دن تک جو ہے نا رابطہ رہا میرے بیٹے سے، ایگزیکٹ 23ویں دن جو ہے نا اسے رابطہ اچانک کٹ آف ہو گیا، اچانک رابطہ منقطع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپنے طور پہ جو اس کے لنک والے لوگ تھے، تعلقات والے لوگ تھے۔ آپ کو پتا تھا کن لوگوں کے پاس وہ گیا ہے، کون لوگ ہیں؟ کسی اور کا بھی نمبر، کوئی رابطہ تھا آپ کے پاس؟ یہاں سے قاسم نامی لڑکا ہے،
نادر آباد کا رہنے والا ہے. نادر آباد کا. ہاں جی. اس سے اس کی یہاں پہ لیکس تھی. یہ لیکس ہوئی کیسے؟ یہ وہی لڑکا ہے جس نے اس کو بعد بھجوایا تھا؟ ہاں یہ وہی ریفرنس دیا تھا خلیل کا جو آپ کے مطابق یہ وہی لڑکا ہے جس نے خلیل کے پاس اس کو بھیجا تھا. اچھا. یہ جانا بھی نہیں چاہ رہا تھا. اس نے اس کو قائل کیا کہ وہاں پہ میرا دوست ہے خلیل نامی لڑکا انڈین ہے, تو اس سے میرے ساتھ 5 سال سے تعلقات ہیں, بہت اچھا لڑکا ہے. تو اس طریقے سے قائل کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس چلا جائے. اس لڑکے کے ساتھ زین کا تعلق کیسے بنا تھا؟ یہاں پہ ملے ہوئے تھے, کوئی دوستی تھی, اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے, یا کوئی انٹرنیٹ سے دوستی, کیا معاملہ کیا تھا؟ تو یہاں پہ اس بچے کی الیکٹرانک پارٹس پلس موبائل پارٹس کی دکان تھی. ٹھیک ہے. نادر آباد مین روڈ پہ, نابیدیاں روڈ پہ. تو یہیں پہ اس کے ساتھ لیکس ہوئی تھی. ابھی چند ماہ ہوئے تھے نا, اس سے ملاقاتیں تھیں. ملاقاتیں چند ماہ پہلے سے اس سے پرانی کوئی دوستی نہیں تھی. چند ماہ پہلے اس سے ملاقات ہوئی دکان پہ ہی دوستی لگی تھی اس کے ساتھ. تو اس نے اس کو قائل کیا کہ وہاں دبئی چلے جاؤ, وہاں میرا ایک دوست ہے انڈین خلیل نامی لڑکا ہے, اسے میری بڑی اچھی دوستی ہے, بڑا باطمال لڑکا ہے. تو اس کے گھیرے میں آ گیا یہ قاسم نامی لڑکے کے گھیرے. اب قاسم نے خلیل کے پاس بھیجنے کا بندوبست کر دیا. پیسوں کا کہ بندوبست آپ لوگوں نے کہاں سے کیا؟ پیسوں کا بندوبست تو آگے پیچھے سے پکڑ دگڑ کے نا اس نے کر لیا. زین نے اپنے لاکھ آپ سے لیا, لاکھ دوسرے کسی بھائی سے, لاکھ تیسرے کسی بھائی سے پکڑ دگڑ کے اس نے. اب زین چلا گیا. زین چلا گیا. خلیل نے اس کو وہاں پہ ریسیو کیا. اچھا, خلیل خود آیا ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے؟ خود نہیں آیا, اس نے کسی دوسرے بندے کو بھیجا اور اپنے آپ کو اس نے وہاں پہ چھپائے رکھا شروع میں. مگر میرا بیٹا ججمنٹ نہ کر سکا کہ یہ بندہ جو ہے نا 2 نمبر ہے. اور تیسرے دن بعد جا کے اس سے ملاقات ہوئی خلیل نامی لڑکے سے شارجہ میں. تو وہاں پہ اس نے اس کے لیے بیڈ اسپیس کا بندوبست کیا, کیونکہ وہاں پہ نا رہنے سہنے کے معاملات بڑے واقعات قسم کے ہیں. تو اس نے بیڈ اسپیس جو ہے نا لے کے دی اس کو. آپ بھی اسی کمرے میں شفٹ ہو گیا. وہ خلیل بھی, وہ بھی 2 دن پہلے وہاں پہ پہنچا تھا انڈیا سے. اچھا. تو ان کی کوئی ملی بھگت تھی, ایک پلاننگ تھی. قاسم کو پتا تھا اس چیز کا کہ وہ انڈیا سے 2 دن پہلے تو نے چلے جانا ہے, پھر اس کے پاس پیسے ہوں گے, ساری سیکورٹی اس کو نا لیک آؤٹ کرتا رہا, بتاتا رہا میرے بیٹے کے اتنے پیسے ہوں گے اس کے پاس, اس کے کریڈٹ کارڈ کے اندر اتنے پیسے ہوں گے, تو پہلے چلے جانا. یا اس کی پلاننگ اس نے اپنے طور پہ بنائی تھی خلیل نامی لڑکے نے کہ میں 2 دن پہلے چلے جاؤں گا. اچھا, اب جب آپ کا رابطہ منقطع ہوا اس سے پہلے کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا نا کسی طرح کا بھی. جب رابطہ منقطع ہوا اس کے بعد آپ نے اس کی تلاش کا معاملہ کیا کوئی کس طریقے سے؟ جب رابطہ منقطع ہوا تو اس کو یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے اندر ٹیلی فونی کمیونیکیشن کے ذریعے ہم نے تلاش کرنا شروع کر دیا اس کو. تو جو اپنے رشتہ دار تھے وہاں پہ ملنے جلنے والے, ان سے رابطے کیے, ان سے پوچھا آپ کے پاس تو نہیں زین آیا. سب نے یہی نیگیٹو میں جواب دیا کہ ہمارے پاس زین نہیں آیا. تو اپراکسیمیٹلی 1 ماہ جو ہے نا 12-13 دن بعد میں نے سوچا کہ اب میں یہاں پہ کیسے صبر کر سکتا ہوں, اپنے بیٹے کو جا کے پتہ کرتا ہوں کس حال میں ہے. میں پھر خود جو ہے نا ویزا لگوا کے یہاں سے 20 دسمبر کو وہاں پہ چلا گیا شارجہ کے اندر. وہاں پہ جگہ جگہ مارا پھرتا رہا, جگہ میں نے اپنے بیٹے کو جا کے تلاش کیا, ہر ایجنسی کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, CID, شرطہ, امیگریشن, ہاسپٹل, ایون گلی محلہ میں نے جا کر وہاں پہ شان مارا. کہیں سے میرے بیٹا کو کوئی پتہ نہیں چلا. CID والے ان کی ایجنسیاں یہی کہتی رہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا, ہم تلاش کر رہے ہیں اس کو. یہ ان کا ایک جملہ تھا CID شارجہ کا, شرطہ والوں کا. مجھے کچھ نہیں بتایا لوگ. ابھی الکوئن کی کہانی اندر نہیں شامل ہوئی؟ ابھی شامل نہیں, یہ بعد میں ہو رہی ہے. تو 1 مہینہ گزار کے میں پاکستان واپس آ گیا, ہاتھ تھا کہ بری حالت میں. وہاں پہ جو میری حالت تھی میں ہی جانتا ہوں, میرا خدا جانتا ہے. میں نے کتنا پیدل سفر کیا, گلی محلہ وہاں پہ میں نے شان مارا. کہیں سے میرے بیٹا کا کوئی پتہ نہیں چلا, روتا کرلاتا رہتا تھا. لوگ پوچھتے تھے
زین کا کوئی شخص وہاں پہ آپ کو ملا کہ کوئی بھی نہیں ملا؟ جس روم میں یہ ٹھہرا ہوا تھا نا اس روم میں میں 2 دفعہ گیا، وہاں سے جا کے ان سے بھی پوچھا. وہاں کوئی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے؟ وہاں پہ انڈین لوگ تھے جو اس کمرے میں موجود تھے. اچھا، انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے تو چلا گیا تھا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ پڑھ کے یہاں سے یہ چلا گیا تھا. زین بڑا اچھا لڑکا تھا، بہت ہی پیارا بچہ تھا، تو اس کے اندر تو ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آیا. مگر وہ جو خلیل نامی انڈین لڑکا تھا وہ چیز کے وٹنس ہے کہ یہاں پہ کمرے میں بیٹھ کے نا کوئی بحث و تکرار ان کی ہوتی رہتی تھی کہ تو نے میرے پیسے دینے یا جلدی دے دے تاکہ میں جو نا. خلیل نے پیسے لیے ہوئے تھے؟ خلیل نے میرے بیٹے سے ادھار پیسے لیے ہوئے تھے. وہاں پہ یہ کتنے پیسے تھے؟ 1 لاکھ روپیہ تو قاسم نے یہاں پہ بھجوایا تھا کہہ کے کہ بڑا بات ماں لڑکا ہے تو اس کو 1 لاکھ روپیہ بھیج دیں. اور باقی جو ہے نا اپراکسیمیٹلی 70,000 روپیہ اس نے وہاں سے زین سے ادھار پکڑا تھا. یعنی 1,70,000 1,70,000 روپیہ پاکستانی اس کی طرف بنتا تھا. یہ کہتا رہا، بحث و تکرار بھی ان کی ہوتی رہی اور ہلکی پھلکی جو نا منہ ماری بھی ہوئی ان کی وہاں پہ اس کمرے میں. اس چیز کے وٹنس ہیں کمرے والے جو باقی لوگ جو اس میں رہ رہے ہیں نا. پولیس گئی تلاش کرنے کے لیے اس کمرے میں جہاں پر یہ رہتے تھے؟ شرطا گیا آپ کے ساتھ؟ بقول پولیس کے جب میں وہاں پہنچا نا تو پولیس والوں نے کہا کہ ہم ادھر گئے ہیں، 2 دفعہ جا کے چھان بین کی ہے. ان کی جو ہے اس کا بریف کیس وہاں پہ پڑا ہوا تھا، بریف کیس کی ساری دیکھی، تلاشی دی، بریف کیس کے اندر سے کچھ بھی نہیں ملا. خلیل کا بریف کیس تھا؟ میرے بیٹے کا بریف کیس جو تھا، تو اس کے اندر کپڑے وغیرہ جو نا وہی ان کو ملے ہیں پولیس والوں کو، اور کچھ بھی نہیں. اب آگے اس کے بعد آپ تلاش کرتے رہے، آپ کو واپس آنا پڑ گیا، کوئی فائدہ نہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. پورا 1 مہینہ جو نا وہاں پہ گزار کے میں آ گیا، کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا. 1 مہینے بعد پاکستان جب پہنچا وہاں یہاں پہ آ کے پھر اپنے ٹیلی فون کے ذریعے لوگوں سے پوچھ کہاں صبر آتا ہے ماں باپ کو. ماں باپ کی جو حالت ہوتی ہے، رو رو کے بہت برا حال ہو رہا تھا. ماں کا یہ حال تھا کہ بیچاری جو ہے نا ہر بکر روتی رہتی تھی، سر سے رات بیچاری جاگتی رہتی تھی. اس کی بیوی اس کا بھی یہی حال. چھوٹے چھوٹے 2 معصوم بچے ہیں، ایک بچی ہے 3 سال کی، بچہ ہے 5 سال کا. ان کے بچوں کا بیچاروں کو یہی برا حال، سر سے رات بیچارے روتے رہتے تھے، بابا 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 کرتے رہتے تھے بچے. اور ماں کا اور بیوی کا بھی یہی حال تھا، پورے خاندان کا یہی حال تھا. آپ کے لیے اور زیادہ اذیت میں اضافہ؟ ہمارے لیے زیادہ اذیت میں اضافہ ہوتا گیا، دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا دن بدن. پورے جو ہے نا 6.5 ماہ ان لوگوں نے ہمیں تڑپایا ہے، یو ای والوں نے. کسی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی. تو آفٹر آل ایک بندہ جو ہے نا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے رشتہ بنا کے بھیجا. اچھا. بتایا اس نے ایسے کہ اس کو ہم نے کہا یہاں سے جا رہا تھا پاکستان سے، تو اس کو کہا کہ یہ بچے کا ڈاکومنٹ ہے یار، کائنڈلی اس کا تو پتہ کرنا. اس نے جا کے وہاں سے پتہ کیا شرطا خانے سے. ان لوگوں نے بتایا، ابوظہبی شرطا سے اس نے پتہ کیا. اس نے بتایا کہ زین العابدین کی ڈیڈ باڈی جو ہے الرکین تھانے میں پڑی ہوئی ہے. الرکین تھانے میں پڑی ہے، وہ ایک الگ ریاست ہے. وہاں سے اپراکسیمیٹلی 200 کلومیٹر کا فاصلہ. وہاں سے پھر وہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے، ہمیں اطلاع نہیں دی نا ان لوگوں نے، کیونکہ صاف ظاہر ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو حال ہوگا وہ بھی جانتے تھے کہ ابھی نہ بتائیں. جب الرکین میں پہنچے دوسرے لڑکوں کو لے کے، وہ ابوظہبی والے لڑکے یہاں سے آ کے کنفرم کیا ہاں جی اس بچے کی ڈیڈ باڈی ہماری تحویل میں ہے. اچھا. الرکین تھانے والے کہنے لگے ہماری تحویل میں. تو وہ کنفرم ہو گیا. پھر ان کو کہا کہ اللہ کے بندے آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے سے ڈیڈ باڈی ہماری تحویل میں ہے، تو آپ کے پاس ہمارے سارے ڈاکومنٹ ہیں، نمبر ہیں ان لڑکوں کے جو کہہ رہے تھے، جو وہاں پہنچے تھے، ان کے نمبر بھی ان کے پاس تھے. CID شارجہ کے پاس میرے نمبر بھی، میں دونوں پاکستانی نمبر بھی دیکھے ہیں. کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی نا. لے کے بیٹھے ہوئے ہیں الرکین والے ڈیڈ باڈی کو. تو ان لوگوں نے پھر آئے بائیں شائع کرنا شروع کر دی. قانون کے مطابق ہی بات کرنی ہوتی ہے. تو یہ لوگ پھر عدالت میں چلے گئے. عدالت میں جا کے کیس پٹ اپ کیا. قاضی صاحب بہت اچھے تھے. ان لوگوں نے، قاضی نے کہا اپنے ریپریزنٹیو کو کہ تھارولی انٹرویو لیں لڑکوں کا، اور 1 to 10 الف سے لے کے یہ تک پوری جو ہے نا A to Z کہانی ان سے سنیں
4 گھنٹہ کا انٹرویو جو ہے نا اس نے لیا, ہر طرح کا کویشچن کیا, لیفٹ رائٹ ہر طرف جو ہے نا جس طرف ذہن جا رہا تھا اس نے انٹرویو لیا, ہر کویشچن کیا اس نے, پوری کیس کی چھان بین کی. تو اس کے بعد جو ہے نا نے ان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, اس معاملے کو نا ہم انشاءاللہ اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, خلیل نامی لڑکے کو, اور انشاءاللہ معاملہ. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی گلٹی خلیل نظر آ رہا ہے؟ 100% خلیل نظر آ رہا ہے. اچھا, یہ جو ڈیڈ باڈی ملی تھی یہ کسی جنگل سے ملی تھی, کہاں سے ملی؟ ڈیڈ باڈی جو ریگستان ٹائپ سے ہیں, وہاں جنگل ٹائپ ہیں, جیسے جہاں پہ صحرا ہوتے ہیں نا, ریتلا علاقہ, وہاں سے ڈیڈ باڈی ملی. تو اس کا کوئی پلان تھا کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے جانے کا؟ کوئی کسی طرح کا پلان نہیں تھا. بڑا بچہ جو ہے نا ریزرو رہتا تھا, اپنے کام کے اندر ہی توجہ رکھتا تھا ہر وقت جو ہے نا, کسی طرح اور کہیں توجہ نہیں جاتی تھی. تو نہ ہی کسی طرح کا. پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے؟ پوسٹ مارٹم جو ہے نا کوئی رپورٹ نہیں آئی. کوئی رپورٹ, کوئی میڈیکل رپورٹ اس کی آئی ہے جو آپ نے دیکھی ہے؟ میڈیکل رپورٹ جو ہے نا جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس بچے کی جو ہے نا شناخت ہم نے ڈی این اے کے ذریعے کی ہے. ڈی این اے باپ کے ساتھ میچ ہو گئے, سب سے مین پوائنٹ جو ہے نا ان کا یہی ہے. اس کے بعد جو میں نے ڈیڈ باڈی دیکھی ہے, ڈیڈ باڈی کے اندر بس اس کے بال ہیں اور منہ جو ہے نا چہرہ پہ, میں تو پہچان گیا نشانی دیکھ کے, دانت اتنے اس کے خراب تھے اور اس کے ساتھ بازو جو ہے نا اس پہ چوٹ تھی. میں تو بازو اور منہ کو دیکھ کے پہچان گیا. عام آدمی پہچان نہیں سکتا تھا. اگر عام آدمی دیکھتا کہ یہی ذہن ہے, اس کی اتنی خستہ حالت میں باڈی جو ہے نا ملی. کوئی تشدد وغیرہ ہوا تھا کہ کیا کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا, کسی کو میڈیکل رپورٹ کوئی پولیس نے بتایا ہوگا؟ میڈیکل رپورٹیں جو ہے نا میں لے کے. اور یہ ڈیڈ باڈی کیا صرف پڑی ہوئی تھی کہ بوری بند تھی کہ صرف بس پڑی ہوئی تھی؟ وہ بقول ان کے ایک بیگ میں پڑی ہوئی تھی. پولیس یہ کہتی ہے ایک بیگ میں تھی. کیونکہ میں اس کو تھوڑا ڈفرینٹلی سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر پڑی تھی تو ہو سکتا ہے کوئی طبعی موت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ جیسے بوری بند ہے یا کوئی بیگ میں ڈلی ہوئی ہے تو یہ پھر طبعی موت یہ طبعی موت نہیں ہو سکتی. بیگ میں اس کو یعنی کہ یہ میڈیکل بورڈ کے مطابق میڈیکل جو ہے نا ان لوگوں نے ڈی این اے لیا ہے غالباً 21-22 مارچ کو, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2 مہینے پہلے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی نا. ناظرین, یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور زین العابدین کے والد بھی میرے ساتھ ہیں. بلاول بھٹو صاحب, یہ پروگرام آپ کے لیے کیا جا رہا ہے, برائے کرم سیاست یہ چھکے چوکے لگتے رہیں گے. میری ایک ہمبل سبمیشن ہے کہ اٹ از اباؤٹ پاکستان. غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سائیں آ کے آپ دی رولز رائس لے گئے سن کراچی تو, وہ اپنا جو بندہ آتا ہے میں کس کے نام لوں سارے یہاں سے لے جاتے ہیں. تو ہمارا زین العابدین جو ہے پاکستان کا فیس, وہ وہاں پر مرڈر ہوا ہے اور مارنے والے انڈینز ہیں. آپ کے انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوتے ہیں جس کے تحت شارجہ پولیس یا دبئی کی پولیس جو ہے وہ ذمہ دار ہے ان معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی. تو یہ پروگرام آپ کے لیے, برائے کرم اس پر توجہ دیجیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. عظیم پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک پاکستانی نوجوان جس کا نام زین العابدین ہے, وہ بیرون ملک مارا گیا, پردیس میں مارا گیا, اور مارنے والے جو ہیں وہ ہمسایہ ملک یعنی بھارت کے باسی ہیں. یہ واقعہ شارجہ میں ہوتا ہے, چونکہ بچہ جو ہے یہاں سے گیا ہوا تھا شارجہ اپنا روزگار کمانے کے لیے, محنت کرنے کے لیے. اور ایک انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ایک ہیپننگ ہے جو اس فیملی کے لیے, یہاں کے اہلیان علاقہ کے لیے بہت بڑا معاملہ ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست کے لیے کوئی اتنا بڑا اس پر کوئی سینٹیمنٹس, کوئی سپورٹ, کوئی جذبات نظر نہیں آئے. سو آئی ریکویسٹ کہ دفتر خارجہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. میرے ساتھ بچے کی ماں موجود ہے. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. بیٹا میں نے بہت دکھ سہے, میں نے اپنے بیٹے کے لیے, مجھے پوری رات نیند نہیں آتی تھی, میں ہر وقت اللہ سے دعا مانگتی تھی, میں نے تہجدیں پڑھی, اے اللہ میرا بیٹا آ جائے. میں نے فریادیں کی اللہ کے, اللہ نے میری دعائیں تو سنی مگر اور طریقے سے سنی. میرا بیٹے کی ڈیڈ باڈی آ گئی, میں ہر وقت دعا مانگتی تھی اللہ میرے
बेटा जिंदा सलामत घर है। मेरा बेटा एक खूबसूरत बेटा था, मेरा बेटा अच्छे घर का था और शरीफ था, और उसने कभी भी किसी से ज्यादती नहीं की थी, ना कभी किसी से लड़ाई हुई आज तक। मेरा बेटा बहुत ही शरीफ था और बहुत ही अच्छा था। मेरा बेटा यहाँ अपना बिजनेस चला रहा था। कासिम नामी लड़के ने उसको पता नहीं क्या क्या चक्कर दिए, जिसकी वजह से वो उसको अपने हाथों पे चढ़ा लिया, उसके साथ खाता पीता रहा और उसके साथ पैसे भी खाए, हर चीज खाई। मेरा बेटा अपना बिजनेस चाइना में भी करता था, चाइना से सामान भी लेके आता था, हर चीज सही तरीके से चला रहा था। उसने आगे हमारे घर का खाना खराब कर दिया, हमारी जीना मरना हराम कर दिया, हमें कब्रों में पहुंचा दिया। हमें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ऐसी अजियत किसी को ना दे। मेरे बेटे को अगवा करके किसी तहखाने में रखा गया। मेरे बेटे को हमने सीने के लिए फरियाद की, उसने एक ना हमारी बात सुनी। हमने बहुत उनके आगे इंतजार किया, हम ढूंढ रहे उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं ढूंढा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की और मेरे बेटे को मरे हुए का मरे डाल दिया। ये तुम्हारा बेटा, उन्हें 2 माह पहले पता भी चल गया उनकी बेटे की डेथ हो गई। मेरे बेटे को भूखा प्यासा रखा गया, मेरे बेटे को रोटी नहीं दी गई, मेरे बेटे को जान ले ली, मेरे बेटे को पता नहीं क्या क्या अज़ियतें दी है। मेरे में बयान नहीं कर सकती। अगर सही तो बता देती तो मेरा बेटा जिंदा सलामत पाकिस्तान में मुझे गुजर था। मेरे बेटे की कातिल वो एक शारजा वाले हैं, क्योंकि शारजा वालों ने मेरे बेटे पे सही तवज्जो नहीं दी। अगर वो सही तवज्जो देते तो मेरे बेटे जिंदा सलामत इस मुल्क में आज मौजूद होता। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अल्लाह ताला मैं हर वक्त रोती हूँ, मैं अपने बेटे को याद करती हूँ। मेरी रातें बहुत बड़ी हो गई हैं, मेरे दिन बहुत बड़े हो गए हैं। मैं कैसे कहूँ ये दुनिया अच्छी है, मुझे दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। मुझे अपना बेटा याद आता है, मेरे छोटे छोटे पोते पोतियां, मेरी बहू जवान है। मैं क्या करूँ, मेरा तो घर ही लुट गया, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई, हमारे पल्ले तो कुछ रहा ही नहीं। हम किस चीज को कहें, हम उसके ऊपर खुश हो जाएंगे। हमारा इतना हंसता बसता कहते कासिम नामी लड़के ने हमारा बर्बाद कर दिया। अल्लाह ऐसी अज़ियतें किसी को ना देना, अल्लाह इतने जुल्म किसी पे ना हो जितने मेरे बेटे के ऊपर शारजा में हुए हैं। अल्लाह से मैं माफी मांगती हूँ, अल्लाह ऐसे जुल्म किसी पे ना हो। अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना है, अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत देना है, अल्लाह आला दर्जे की जन्नत देना। अल्लाह मेरे बेटे को हज़रत उमर सिद्दीक़ की तरह उसको भी जन्नत में देके जाना, जन्नत में फिरदौस में आला दर्जे की जन्नत देना। मैं हर वक्त दुआ मांगती हूँ अल्लाह के आगे, अल्लाह मेरे बेटे जो यहाँ अज़ियत से ही है तो उसे आगे इतना खुश कर देना कि उसकी कब्र रोशन हो जाए। अल्लाह इस तरह की किसी माँ को दुख ना मिले जो मुझे मिला है। अल्लाह हमारी हिफाजत कर दे, अल्लाह हमारे दुखों के ऊपर अल्लाह हमारे मलहम लगा दे। हमारे ऊपर कोई और मलहम नहीं लगा सकता, मेरा अल्लाह हमारे ऊपर मलहम लगा सकता है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आमीन आमीन। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं रहा, हम तो एक जिंदा लाश है। हम तो कब्र में गए हुए हैं, हमारे बस अब कब्र में लेटे नहीं है, ना हमारा खाने को दिल करता, क्योंकि मेरा बेटा भूखा प्यासा इस दुनिया से रुखसत हुआ है। मेरे बेटे को किसी ने खाना नहीं दिया, मेरे बेटे की भूख से डेथ हुई है। मैं रोटी जब खाती थी मेरे से खाई नहीं जाती थी, मैं कहती थी पता नहीं मेरे बेटे को रोटी मिली है कि नहीं मिली। इतने अच्छे घर का बेटा हो गया, वो रोटी से तरसता हुआ मरा। हमने लोगों को हम खाना देते हैं, मगर मेरे बेटे को किसी ने खाना नहीं दिया। जब कोरोना आया था हमने अपने घर से पैसा लगा के लोगों के अंदर आटा तकसीम अल्लाह किया, कबूल कई करेगा, लोगों को अल्लाह दिया, कबूल करेगा। मगर मेरे बेटे को वहाँ किसी ने रोटी नहीं दी। मेरा बेटा भूख से मर गया, मेरे बेटे के साथ बहुत ज्यादती हुई है। अल्लाह तू मेरे बेटे की हिफाजत करना है ना, मेरे बेटे को आला किस्म की जन्नत दे देना। अल्लाह हमने भी वहीं जाना है, सब लोगों ने वहीं जाना है। ये बस दुनिया सब्र किसी करें, की सब्र भी करें, नहीं है। सब्र करें। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। नाज़रीन, मेरे पास सवाल नहीं है और मैं कोई सवाल भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं माइक दोबारा सामने करूंगा, वो अपने दर्द दिल के फफोले दोबारा फोड़ना शुरू कर देंगी, और ऑब्वियसली ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जैन बच्चा जो है 32 साल इसकी उम्र थी, ये पाकिस्तान से अपनी फैमिली का सहारा बनने के लिए बैरून मुल्क गया था। पहले चाइना जाता था, 2 चक्कर इसके वहाँ पर लगे थे। इस दफ़ा ये शारजा गया था, और शारजा जाकर कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनको तहकीक और तफ्तीश करने की ज़रूरत है कि एक खलील नामी लड़का जिसका ताल्लुक़ राजस्थान से है, राजस्थान का रिहायशी है भारत का,
اور سردار پورے کا رہائشی ہے راجستھان میں. رپورٹڈلی اس کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا ہے. اب اس کو انویسٹیگیٹ کروانا فارن آفس کی ذمہ داری ہے. بستہ درخواست کروں میں زیادہ اس پہ میں کوئی کوشچن کروں گا وہ میرے لیے بھی اذیت کی بات ہے. ہم نے فیملی سے بھی بات کریں, والد سے بھی بات کی, ابھی بیوہ سے اور بچوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن آئی ایم کوشچن لیس دس ڈے. آئی بیگ یو فار گاڈ سے, آپ کی ذمہ داری. بولتے ہیں بریک کر. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. چونکہ آج کا پروگرام بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے, کیونکہ وہ وزیر ہیں اور دفتر خارجہ ان کے پاس ہے. شہباز شریف صاحب کی بھی کر لیں کیونکہ وہ بھی وزیر اعظم ہیں. یہ فیملی ہے جی, اور دے نیڈ یو گائز بیڈلی. ان کو آپ کی بہت اشد ضرورت ہے. معاملہ کیا ہے بہن سے سمجھ لیتے ہیں. بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے پاس سوال نہیں ہے کیونکہ آپ کی تکلیف اتنی بڑی ہے, آپ جو بات کرنا چاہیں. آج 8 ماہ ہو گئے ہیں, وہ ہمیں زندہ واپس بھی نہیں ملے. کل ہم نے ان کی تدفین کی ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے. میرے بچے بہت معصوم ہیں. اللہ آپ کو صبر دے, اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. آپ کا رابطہ رہا تھا ان کے ساتھ؟ 22 دن رابطہ رہا ہے, اس کے بعد کٹ آف ہو گیا ان کے ساتھ رابطہ. کچھ انہوں نے بتایا کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ یہ انڈینز خلیل جو ہے اندر راجستھان کا, اس کے ساتھ ان کا تعلق, آپ کے کوئی نوٹس میں بات تھی, کوئی ایسی چیز جو آپ بتا سکیں اور اس سے اس تفتیش کو, تحقیق کو آگے بڑھانے میں کوئی لنک مل سکے؟ جی, وہ دوست بن کے ان کے ساتھ رہ رہے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے ATM چلایا زین کا. اس کے علاوہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں کچھ پتا. اس نے گورنمنٹ کو میسج دینا چاہیں ہمیں انصاف مہیا کرے گورنمنٹ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے جی. یہ معصوم بچے ہیں, اور بلاول صاحب میں ذاتی کیپیسٹی میں کوئی کوشچن خود ہی نہیں کر رہا. میں کوشچن کروں گا, آبویسلی بات چلتی رہے گی, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں کسی زخم کو کرے دوں, کیونکہ انہوں نے ابھی اپنے خامند کو کی تدفین کی. اور میں آپ کے لیے کچھ سٹیٹس بتا دیتا ہوں. یہ بچہ جو ہے جس کا نام زین ہے, اس کی عمر 23 سال ہے, 2 اس کے معصوم بچے ہیں. زین شارجہ وزٹ ویزے پر گیا تھا, اور اس کا وزٹ ویزا جو ہے یہ 12 اکتوبر 2022 کو جاتا ہے, اور 9 نومبر کو اس نے واپس آنا تھا. لیکن واپسی سے چند دن پہلے, یعنی 9 نومبر کو واپسی ہے, اور 4 نومبر کو زین غائب ہو جاتا ہے. اور اس وقت اس کو گئے اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہا. 4 نومبر کے بعد اس کا فیملی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. جو رپورٹس بتاتی ہیں 4 اور 5 نومبر کو زین کا ATM کارڈ یا کریڈٹ کارڈ غالباً شارجہ میں سوائپ ہوتا ہے, لیکن وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے, ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہو پاتی. 7 نومبر کو, حیران کن طور پر بلاول صاحب آپ کے لیے بتا رہا ہوں, 7 نومبر کو زین کا کارڈ جو ہے وہ بھارت جا کر سوائپ ہوتا ہے. مجھے یہ نیکسس اور یہ مافیا سمجھ نہیں آ رہا. آپ لوگوں کو آ سکتا ہے, بیکاز وی ہیو گاٹ دا ایکسیس ٹو انفارمیشن. آپ لوگوں کے ریاستوں کے ساتھ مختلف MOUs ہیں, آپ کے ٹریٹیز ہیں, آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. 7 نومبر کو گڑگاؤں میں بھارت میں یہ کارڈ سوائپ ہوتا ہے, اور وہاں پر بھی ڈکلائن ہوتا ہے, اور گڑگاؤں میں یہ کارڈ ایک ہوٹل میں سوائپ ہوتا ہے جس کا نام پلازیو ہوٹل غالباً بتایا جا رہا ہے. اور 22 مارچ کو لاش ملتی ہے, 22 مارچ 2023 کو. اب چیک کریں کتنا بڑا گیپ ہے اس کے دوران. بچہ غائب ہے, کریڈٹ کارڈ اس کا 3 جگہ سوائپ ہوا, پھر سناٹا. 22 مارچ کو لاش ملتی ہے. تو شارجہ گورنمنٹ جو ہے اور وہاں کے تحقیقاتی ادارے بتاتے ہیں کہ رپورٹس کے مطابق یہ انتقال 22 جنوری کو ہوا تھا, اور لاش ایک صحرا میں, ایک جنگل میں سے ملتی ہے کسی ایک درخت کے ساتھ. اور بتایا یہ گیا ہے کہ وہ لاش ایک بیگ میں بند تھی, یعنی بوری بند لاش تھی. 22 جنوری کو میڈیکل کے مطابق یہ انتقال ہوتا ہے, یہ قتل ہوتا ہے. بدقسمتی کی بات آگے دیکھیں کہ گمشدگی اور قتل کے درمیان 3 مہینے کا وقت ہے. 3 مہینے یہ بچہ کس کرب اور اذیت میں رہا تھا, یہ ان امیجنیبل ہے. اس کو امیجن کر کے بھی روح کانپ جاتی ہے. پردیس, کوئی دیس والا نہیں,
کوئی پیارا، کوئی رشتہ دار نہیں، اور کہیں سے امید نہیں سوائے اللہ کے۔ 3 مہینے نہ جانے وہ قید و بند تھی، وہ کس قسم کا ماحول تھا، میں تو امیجن بھی کر کے تو اپنے آپ پر خوف طاری کرنے والی بات ہے۔ اس کے بعد ان 3 مہینے کے بعد جب معاملہ آگے چلتا ہے اور قتل ہونے کے بعد مسخ شدہ بوری بند لاش جو ہے وہ 2 ماہ بعد ملتی ہے۔ 2 مہینے یہ لاش سڑتی رہی ہے اور تکلیف میں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذہن کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ایپیسوڈ ہے۔ اور اس کے بعد 5 ماہ لگے اس فیملی کو، بیچاری کو لڑتے 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 اس کو مٹی میں دفن کرنے کے لیے پاکستان لانے میں۔ آپ اپنی ڈپلومیسی چیک کریں، آپ اپنے دفتر خارجہ کی وہ فیملی کہہ رہی جی بڑا اچھا تعاون کیا، آئی مسٹ اپریشیٹ۔ بھائی یہ 5 مہینے کہاں ڈالتے ہیں آپ؟ 5 مہینے بعد وہ میت یہاں آتی ہے اور اس کو خاک میں اس کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ سو آئی مسٹ ریکویسٹ، آئی بیگ کہ بھائی اس فیملی کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو دعائیں لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی، آپ لے سکتے ہیں۔ اب اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ تدفین ہو گئی ہے، کرنے کا کام ویری شارٹلی، ویری سمپلی کہ ڈپلومیٹک ٹائز کو استعمال کرتے ہوئے، ڈپلومیٹک چینلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اس ظالم خلیل کو بھارت کی ریاست راجستھان سے لا کر قانون کے مطابق شارجہ میں سزا دلوائی جائے۔ زین العابدین کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، ہی از ویئرنگ اے ماسک۔ اس کی وجہ یہ کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا کیونکہ معاملہ تکلیف کا ناظرین۔ تو میری خواہش ہوگی کہ ضرور بات کریں، لیکن ان کی آئیڈینٹی کو میں ریویل نہیں کر رہا اس کی وجہ سے کہ یہ ہمارے پاس ضمانت ہے، اور ایک وہ پہلے تکلیف میں ان کے لیے میں دوسرا عذاب کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی کیسا تھا، اور یہ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے اس پر آپ کا موقف کیا کہتے ہیں؟ میرا بھائی جو تھا زین، وہ بہت اچھا تھا۔ آج تک اس نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا لین دین کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کیا تھا۔ اگر کسی سے پیسے لینے بھی ہیں نا تو وہ شخص معاف کر دیتا تھا، مگر خلیل نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ یہ انڈین لڑکا خلیل، جو انڈین لڑکا جو خلیل ہے، اس نے بہت ظلم کیا ہے بھائی کے ساتھ۔ اس نے اس کے کریڈٹ کارڈ پلس کیش لے کے وہ دوڑ گیا۔ لالچ کیا تھی خلیل کو؟ خلیل کو لالچ یہ تھی کہ بھائی کے پاس کیش تھا تقریباً 7 لاکھ روپے، جو کہ ایک ایس او پی بنی ہوئی ہے یو اے کی کہ آپ نے جب آنا ہے اپنے ساتھ کیش لے کے آنا 5000 درہم، پلس بھائی یہ بزنس کے لیے گیا تھا، کچھ ڈالرز کی شکل میں بھی اس کے پاس موجود تھے۔ وہ کیش لے کے گیا بھائی سے، جو اس نے فوراً چھینا۔ اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ جس کی اماؤنٹ جو کریڈٹ آپ سوائپ کر کے نکلوا سکتے تھے 20 لاکھ کے لگ بھگ تھی، جو اس نے اماؤنٹ جو ہے جس چیز کا لالچ کیا اور وہ شخص لے کے بھائی کا 3 دفعہ کارڈ ڈکلائن ہوا ہے۔ کارڈ 3 دفعہ ڈکلائن ہوا ہے شارجہ میں، اور اس کے علاوہ جو 4تھی دفعہ جو ہے وہ ہوا ہے انڈیا گورگاؤں پلازیو ہوٹل میں۔ شارجہ میں ایک ایئرپورٹ پہ، ایک فن لینڈ موبائل پہ، اور ایک جو کاس ایکسچینج ہے ادھر کارڈ یہ سویپ ہوا تھا، جو کہ ڈکلائن ہوا اغوا کے 2 دن کے اندر 2 دن کے اندر 4 اور 5 نومبر کے درمیان، اور پھر 7 نومبر کو گڑگاؤں جا کر ہوتا گورگاؤں انڈیا میں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی بات آپ کرنا چاہیں بحیثیت بھائی؟ میری ریکویسٹ اوورسیز سے، اور جو ہمارے سفارت خانہ ہے اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو پرسنلی دیکھیں، کیس کو پرسو کریں اور ہم لوگوں کو انصاف دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دینے والا ہے جی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بلاول بھٹو صاحب کام کر لیں تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منصب اب آپ کے پاس ہے، اور اس کا بوجھ، اس کا برڈن بھی، وہ کہتے ہیں نا سر دا پار پیراں تے، تو اگر یہ منصب ملا ہے تو اس کی بھائی جواب بھی آپ لوگوں نے دینا ہے۔ یہ ظلم ہو گیا ہے، ان میں اس فیملی کی معاونت کا ضرور کام کیجیے گا۔